ایک ریسرچ کے مطابق شانگلہ میں ہر ہفتے کول مائن سے ایک لاش ضرور پہنچتی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال شانگلہ میں 52 جو لوگ ہیں بیک وقت مختلف اوقات میں ان کو وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے شرپسند لوگ جہاں پہ بھی ہو ہم ان کی نشاندہی کریں اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو مطلب قانون کے کٹہرے میں لائے. السلام علیکم ورحمۃ ہارڈ لائن کے ساتھ میں ہوں نصیر عباسی اور اس وقت موجود ہوں میں مالاکنڈ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ شانگلہ میں. ڈسٹرکٹ شانگلہ کے بارے میں بتاتے چلیں گے یہ بالکل والی سوات کے دور میں تو یہ ان کی تحصیل رہی ہے، لیکن پاکستان میں ضم ہونے کے بعد یعنی 1969 کے بعد بھی سوات کا حصہ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے. بالکل ایک سائڈ سے آپ سی پیکس روٹ سے جب آتے ہیں تو یوں ہی آپ کراس کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بٹگرام کو تو آگے حدود شروع ہوتی ہے ڈسٹرکٹ شانگلہ کی، اور بشام سے ہوتے بھی آپ صدر مقام الپوری میں پہنچ سکتے ہیں، اور دوسری سائڈ سے شانگلہ ٹاپ یعنی سوات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر مشتمل یہ ڈسٹرکٹ، اور پہاڑوں کے لوگوں کے وسائل بھی بے شمار، کیونکہ ایک سروے کے مطابق پاکستان بھر میں جتنی بھی کانکنی کے شعبے ہیں 75% جو مین پاور ہے وہ شانگلہ کی ان سے وابستہ ہے. اسی ایشو کو ڈسکس کرنے میں پہنچا ہوا ہوں آج شانگلہ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹر ہیں، بے شمار انہوں نے پروجیکٹ بھی کیے ہیں سول سوسائٹیز میں رہ کے، مختلف اداروں کے ساتھ رہ کے. ان سے گفتگو کریں گے. ساجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. ساجد صاحب بتائیے گا سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ شانگلہ کے بلند و بالا پہاڑ اور پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے گھر اور ان لوگوں کے بے شمار مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور شانگلہ جسے پسماندہ علاقے کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو، چونکہ شانگلہ کے مسائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر بیسیکلی ہم دیکھیں تو جو کانکنی کا جو شعبہ ہے اس میں ہمارے 79% جو لوگ ہیں مختلف پیشوں میں اس کے ساتھ منسلک ہے، جس میں مزدور بھی ہے، ٹھیکیدار بھی ہے، مینیجر بھی ہے. اور یہ جب سے کانکنی کا شعبہ شروع ہوا ہے تو یہ جو بہت دور دور کے مانے بلوچستان کے اور پنجاب کے جو کول مائنز ہے اور چراٹ کے یہ سب جو ہے نا یہ لوگ چلا رہے ہیں. شانگلہ ایک ریسرچ کے مطابق شانگلہ میں ہر ہفتے کول مائن سے ایک لاش ضرور پہنچتی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال شانگلہ میں 52 جو لوگ ہیں بیک وقت مختلف اوقات میں ان کو وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کچھ زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایگریگیٹ ہے یہ ایک جو ہے نا بندہ پر ویک اس کا لاش پہنچ جاتا ہے. تو یہ بالکل بریکس کی طرح جو بریکس یہ کمپنی ہے اسی طرح ہمارا یہ بھی جو ہے نا سسٹم بہت فلاپ جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے. اور ابھی تک کتنی لوگ جاں باغ ہو چکے ہیں شانگلہ کے؟ ویسے ہمارے پاس جو ہے نا میں نے تو ایک ڈیٹا اس کا پڑھا تھا کہ کم از کم آپ 10 سال میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ 1000 کو کراس کر سکتے ہیں. ایک بدقسمتی تو یہ ہے کہ ڈیٹا کسی کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہے، میں نے اور خالد خان نے کافی عرصے تک ہم نے کام کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ بنائے اور لوگوں کے ساتھ ملے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تمام لیبرز کانکنی کے جو شعبے سے اور خاص کر کے مائننگ کے شعبے سے، کوئلے کی کانوں سے وابستہ ہیں شانگلہ کے، اس میں یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ مائنز اینڈ منرلز کا کام تو یہ ہے کہ وہ لیز پر دے دیتے ہیں، پرائیویٹ کنٹریکٹر ہوتے ہیں وہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے. EOBI ان کی ایک رجسٹریشن فارم ہوتی ہے، بالکل، چونکہ یہاں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں یا پھر وہ جلدی کرتے ہیں، پھر مائن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو سارے رجسٹر نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے رجسٹر تو ان کو نہیں لینا چاہیے. تو اگر وہ رجسٹر نہیں ہے اور مائن کام نہیں کر رہا، اب تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے اس میں 80% تو وہ مائنز ہیں کہ جو بند پڑے تھے، مطلب ان کے اندر مسائل تھے. پچھلے ہفتے ہمیں 10 لاشیں ملی، 2011 میں ہمیں ایک گاؤں سے 22 لاشیں ملی، اور ابھی ایک جو ہمیں لاشیں ملی اس میں سے 2 باپ بیٹا وہ بھی شامل ہے. اچھا، اور یہ کن جگہوں میں؟ زیادہ تر اورکزئی کی طرف بھی کوئلے کی کانیں ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کی طرف بھی ہیں، اور اورکزئی میں ہیں،
اور یہ پنجاب کے سائڈ پہ بہت زیادہ ہے, اور پشاور میں بھی چنا اور ضلع میں ہے. یہ 10-8 جگہ ہے, لیکن ہمارے لوگ ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کی گئی ان فیملیوں نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کے لیے ایک ڈیتھ کلیم ہے صرف وہ جو ہے نا, وہ تو ظاہر ان کا حق ہے. تو ڈیتھ کلیم پھر زندگی کا حق بن جاتا ہے. اچھا, جو شانگلہ کے پہاڑ ہیں یہ بھی تو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. ہمیں تو سنا گیا ہے کہ یہاں پر کاپر کے بھی وسیع جو ذخائر موجود ہیں, تو یہ انڈسٹری یہاں پر کیوں نہیں پھلی پھولی تاکہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں اور اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی گورنمنٹ لیز کے اوپر دے, یا انویسٹر یہاں پر آئیں تاکہ ان کو روزگار بھی یہاں پر ملے اور پراپر وہ گورنمنٹ کی SOPs کو پورے کرتے ہوئے آئیں. اچھا سر, ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے پرائورٹائز کرنا چاہیے تھا پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پرائورٹائز کریں. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, اس کی ایک شکل یہ ہے کہ غربت کو خاتمہ کیسے کیا جائے. کیونکہ شانگلہ اس وقت 24 اضلاع میں جو ہمارے 24 اضلاع ہے 7 ایجنسیاں ہیں, تو شانگلہ جو ہے نا وہ 23rd نمبر پہ ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل انڈیکیٹرز ہیں. تو ان کو چاہیے اگر وہ بیٹھیں گے, پھر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ بیٹھے گی, پھر اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں سارے وہ بیٹھیں گے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے, تو تب جا کے کام بنے گا نا. تو میں تو سوچ رہا ہوں سر کہ اس کو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. مطلب اس طرف اس میں دیکھو اس کے اندر اتنے نیچرل ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے حق میں ہیں کہ یہ نیچرل ریسورسز کو تراشا جائے تاکہ یہاں ان لوگوں کا ذریعہ معاش میں بھی اضافہ ہو. نیچرل ریسورسز ہیں, لوگوں کے کام نہیں آ رہے, لوگوں کی زندگی جو ہے نا بدترین قسم کی ان کی زندگی گزر رہی ہے, تو ان کو تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو وہ کیا کریں گے اس پہ, تو زندگی کی گزارنے کے لیے ہے. تو اگر وہ تو لوگ خود نہیں کر سکتے, وہ تو جب گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ کیسے ہوگی صاحب. تو اس لیے تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ اس کو بھی کر لے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں سر کہ ورکر ویلفیئر جو فنڈ ہے اس پہ آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس ان صنعت یہ جو کارکن ہے یعنی مزدور ہے ان کے لیے ٹھیک ٹھاک فنڈ ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں بات وہ یہ ہے نا کہ ٹھیک ٹھاک فنڈ ہے, لیکن فنڈ وہ انہیں کو ہی ملے گا جو اس SOPs کو پورا کر کے جا رہے ہوں گے. جی جی. اور یہ تو پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مثلا آپ جیسے لوگ ہو گئے, ان کے پولیٹیشینز ہو گئے, جو مائن لیز پر دے رہی ہے گورنمنٹ, وہ مائن کے جو اونرز ہو گئے اور جو انسپیکشن کر رہے ہیں وہ اس کے قصوروار ہوئے نا. تو یہ جو گیپ ہے نا سر, تو یہ تو ان کو چاہیے نا. دیکھو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ گیپس ہے تو گیپس اس موت سے تو زندگی بہتر ہے 1000 بار. ان لوگوں کے لیے جو زندگی ایک ایسی موت مر رہے ہیں, اور اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو آپ کی تو پچھلے 10 سالوں سے حکومت ہے KPK میں, تو آپ کے پولیٹیکل لیڈر کیوں نہیں اس میں رول ادا کر لے کہ ہر ویک میں ایک لاش جو ہے آپ جہاں باغ افراد کی آپ ریسیو کر رہے ہیں شانگلہ میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ان کا کام ہے. کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں, روڈوں پہ بھی لوگ آئے ہیں, کئی دفعہ آئے ہیں, روڈوں بھی لوگ آئے ہیں, لیکن ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ میرا تو نہیں یہ خیال کہ کسی نے اس پہ کوئی ٹس سے بس ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کیسے ہے, اس میں یہ کرپشن ہے کہ جو فنڈ وہ دے رہے ہیں وہ فنڈ چند لوگوں کے قبضے میں ہے. خالد صاحب کو دے دیجیے. خالد صاحب پلیز, آپ بھی کیونکہ سوسائٹی سے وابستہ ہیں اور بڑی گہری نظر ہے آپ کو اپنے علاقوں کے علاوہ دوسرے بھی ڈسٹرکٹ کے اوپر. ابھی حالیہ ایک کیبنٹ ڈویژن سے قرارداد پاس کی گئی ہے عزم استحکام آپریشنز کی, تو آپ شانگلہ کے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ باسی صاحب آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے. جس طرح آپ نے کہا تو سر یہ عزم استحکام آپریشن کے نام سے جو ابھی KP میں اور بلوچستان میں شروع ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شانگلہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک پرامن ضلع ہے, اور شانگلہ کے لوگوں نے ہر موقع پہ یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, اپنے شانگلہ میں اور پورے KP میں امن کی بحالی کے لیے ہمارے لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ روزگار کا ہے, ہمارا مسئلہ تعلیم کا ہے, ہمارا مسئلہ صحت کا ہے, ہمارا مسئلہ بچوں کی روٹی کیا ہے. وہ سارے یہ لنکڈ ہیں پیس سے. آپ کے بالکل پڑوس میں ہی ایک چائنا کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور شاہزادہ سی پیک پروجیکٹ کے اوپر ہی بالکل آپ کے پڑوس میں شام کے ساتھ. کیا آپ جیسا ایک سوشل ایکٹیوسٹ یہ نہیں چاہے گا کہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہو
اور ایسے جو عناصر ہیں پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ پاکستان یہ سی پیک جو منصوبہ جا رہا ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے منصوبے ملک میں جاری رہے، تو ہم ایسے لوگوں کی نشاندہی خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شرپسند لوگ جہاں پہ بھی ہو ہم ان کی نشاندہی کریں، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو مطلب قانون کے کٹہرے میں لائے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن کے لیے ہم اپنے گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے اور ملک ترقی کر سکے ہمارا۔ یعنی شانگلہ کی عوام اسٹیٹ کے ساتھ ہے انشاءاللہ جی، اور خاص کر کے کیونکہ آپ کے ساتھ سوات میں بے شمار فارن ٹورسٹ آتے ہیں، ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں، اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے پاکستان کا، اور واقعی خوبصورت ترین وہ بھی وادیاں ہیں، یہ بھی ہیں، ظاہر ہے بے شمار ہزاروں فیملیوں کا اس سے روزگار بھی وابستہ ہے، ہوٹل انڈسٹریز ہے دوسرے ہیں، تاکہ ان علاقوں کا خاص کر کے جو ملکان ڈویژن کے دوبارہ کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ ہمارے ٹورسٹ پھر 10 سال سوچتے رہیں کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے کہ نہیں۔ بالکل سر، جس طرح آپ نے کہا کہ سوات کو اگر ہم سوئٹزرلینڈ کہے تو کم نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شانگلہ اس وقت اگر شانگلہ کو آپ سوئٹزرلینڈ کہے تو یہ کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، آپ نے خود جا کے وزٹ کیا سوئٹزرلینڈ سے ہے، بھی بہت ماشاءاللہ خوبصورت تو جگہ اگر ہے۔ یہ علاقے ڈیولپ ہو جائے تو جس طرح ساجد صاحب نے کہا کہ کول مائن کے جو ورکر ہفتے میں 2-3 لاشیں ہمارے پاس آتی ہے، یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، یہاں پہ ٹورزم ڈیولپ ہوگا، لوگوں کو روزگار مل جائے گا، امن ہوگا، لوگ خوشی کی زندگی بسر کریں گے، تو ہمارا لیول جو ہے یہاں سے انشاءاللہ اوپر ہو جائے گا، لیول اوپر جائے گا۔ جیسے خالد صاحب نے کہا کہ شانگلہ کی جو عوام ہے اور شانگلہ کے جو تھنک ٹینکر ہیں، خاص کر کے سول سوسائٹی کے لوگ بھی، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ امن کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے ان کی جو سپورٹ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ پہلے بھی تھی اور اب بھی رہے گی۔ کانکنی کا مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا یہاں پر، کیونکہ کوئلہ مائن سے یہاں پر تقریباً 79% جو لوگ ہیں وہ وابستہ ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ پالیسی بنانی چاہیے، اور پالیسی بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں ان کے الیکٹڈ نمائندے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ابھی بھی اکثریت جو ہے شانگلہ میں وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے، اور اب اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے بھائی، ان کے ووٹرز اور ان کے عزیزوں کی جو ویک میں 1 سے 2 لاشیں ریسیو کر رہی ہیں فیملی، ان کے اوپر کیا کچھ گزر رہی ہوگی، اور پھر ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے جب اسمبلیوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ نصیر عباسی کو یہاں شانگلہ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔